صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہو تعالو، آؤ تم، اتلو پڑھ کر سناؤں، ما جو حرم حرام کیا، ربکم پروردگار تمہارے نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ نہ تشرکو شریک مناؤ تم بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، اولادکم اولاد اپنی کو، من املاق ناداری سے، نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وایاکم اور ان کو بھی، ولا اور نہ تقربوا قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر جو ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہوں، ولا تقتلوا اور مت قتل کرو، النفس اس جان کو، التی جس کو، حرم اللہ حرام کیا ہے اللہ نے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، ذالکم یہ وصاکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم، تعقلون سمجھو، ولا اور نہ تقربوا قریب جاؤ، مالا مال کس کا مال، الیتیمی یتیم کے، الا مگر باللتی اس طرح سے کہ، ہیا وہ، احسن بہت پسندیدہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفوا اور پورا کرو، الکیل ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں تکلیف دیتے ہم، نفساً کسی جی کو، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، واذا اور جب، تم کچھ کہو، فعدلوا تو انصاف کرو، ولو کان اور اگرچہ وہ ہو، ذا قربی قرابت دار ہی، وبعہدی اور عہد کو، اللہ کے، اوفوا پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم حکم دیتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو، وان اور یہ کہ، ھذا یہی، صراطی راستہ میرا، مستقیماً سیدھا ہے، فاتبعوہ تو چلو اس پر، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، السبل اور راستوں کی، فتفرق کہ وہ جدا کر دیں گے، بکم تم کو، عن سبیلہ راستے اس کے سے، ذالکم یہ بات ہے، وصاکم حکم دیتا ہے تمہیں، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بنو۔ فرمایا کہو کہ لوگو، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں، ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام
ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور نہ قتل کرنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طریقوں پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گویا وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور راستوں پر نہ چلنا، ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے، اور ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جن چیزوں کو تم نے اپنے باطل خیالات سے حرام کر رکھا ہے وہ حقیقت میں حرام نہیں ہے، ہاں البتہ حرام تو وہ اعمال ہیں جو سچائی اور حقیقت پسندی کے خلاف ہیں، اور جن سے اللہ کے تمام پیغمبروں نے ہر زمانہ میں متفقہ طور پر تمام بنی نوح انسان کو روکا ہے۔ یعنی یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں 3، ہر نبی نے آ کے اس کی دعوت دی ہے، یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے چلی آ رہی ہیں یہ والی باتیں، تو اس میں سے ان کی تفصیل بیان کی ہے جو انسانی شقاوت کی اصل گمراہیاں ہیں، اور ان اچھی باتوں کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہے جو سچے انسانوں کی بنیادی سچائیاں ہیں۔ پہلی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ایک شخص آیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اسی طرح اس نے 3 بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا، اور چوتھی بار اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم جس طرح تمہیں روزی دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ کھلے طور پر ہو یا چھپی، یعنی کرنی تو جب تم قریب جاؤ گے تو اس کو کر بھی لو گے، اس لیے پہلے ہی منع کر دیا کہ ایسی باتیں جو بے حیائی کی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو، ہاں کسی حق کی بنا پر قتل کرنا پڑے تو کرنا، جیسے قصاص ہے یا 2 شقیں اور ہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور اسے ناحق نہ کھاؤ۔ ماپ تول میں جان بوجھ کر کمی نہ کرو، ہمیشہ انصاف اور حق کی بات کہو اور حق کا ساتھ دو، خواہ تمہارا قریبی عزیز ہی اس کی ضد میں کیوں نہ آئے یا تمہیں بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ عہد کو پورا کرو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی، اور جو تم انسانوں سے اللہ کو اپنا گواہ ٹھہرا کر کرتے ہو اس کو بھی۔ اللہ سے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو مسلمان اللہ کو اپنا معبود واحد مان کر اس سے کرتا ہے، جس کا تقاضا اللہ کے احکام کی پیروی ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو کیونکہ وہ معبود برحق ہے، اگر کسی دوسرے کے راستے پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور دنیا میں بھٹک کر رہ جاؤ گے۔
آگے فرمایا ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب تماماً پوری نعمت پوری کرنے کے لیے الذی وہ جو جس پر احسن نیکی کرنے والا ہے و تفصیلاً اور تفصیل بیان کر دی لکلی شیء ہر چیز کا وہدن اور ہدایت و رحمتاً اور رحمت لعلہم تاکہ وہ لوگ بلقاء روبرو حاضر ہونے کا اور ربہم پروردگار اپنے کے یؤمنون یقین کریں۔ فرمایا ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ وہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دے، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے ہم اسی طرح اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔